سفید اوور کوٹ پہنے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے، وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ تسبیح کے دانوں پر گھوم رہے تھے، لیکن میری نگاہیں باہر دروازے کی طرف تھیں۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ میں اپنے معمول کے مطابق کرسی ڈالے لان میں بیٹھی تھی اور وہ ہاتھ ہلاتی باہر کی طرف جا رہی تھی۔ میں اسے پکارنا چاہتی تھی، روکنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ جہاں تھی اسے شاید میری آواز نہ جاتی تھی، نہ میری پکار اس تک پہنچتی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی اور 2 آنسو میری آنکھوں سے گر کر میرے دامن میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ آج ایک بار پھر خاموشی سے مسکرا کر مجھے خدا حافظ کہتی نکل گئی تھی، اور تھک کر میں نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ زندگی ایک اذیت کے سوا اور کچھ بھی تو نہیں تھی۔ میری آج کی یہ کہانی ہر اس ماں، بہن اور بیٹی کے نام ہے جو اس بے حس معاشرے کا حصہ ہے۔ ہر لڑکی کی طرح میری بیٹی نے بھی بچپن میں ہی کچھ خواب دیکھے تھے، کچھ ارمان سجائے تھے کہ مستقبل میں اسے کیا کرنا ہے۔ وہ ٹیچر بننا چاہتی تھی۔ کھیل کھیل میں ہمیشہ استانی ہی بنتی تھی، لیکن میں ہمیشہ اسے کہتی کہ میں تو اپنی بیٹی کو ڈاکٹر ہی بناؤں گی۔ ایسے ہی ایک دن کھیل کھیل میں وہ استانی بنی ہوئی تھی۔ میرا دوپٹہ سر پر اوڑھ کر وہ گلی کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے ساختہ مجھے اس پر پیار آیا۔ میں نے اسے اپنے قریب بلایا، اپنی گود میں بٹھایا اور کہا، رانی، تم بڑی ہو کر ٹیچر نہیں ڈاکٹر بنو گی اور مریضوں کا علاج کرو گی، غریبوں کو مفت دوا دو گی تو اللہ بھی تم سے خوش ہوگا۔ رانی اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، اماں، آپ مجھے ڈاکٹر کیوں بنانا چاہتی ہیں؟ میں تو ٹیچر بننا چاہتی ہوں۔ رانی نے برا سا منہ بنا کر میری طرف دیکھا تھا۔ گول مٹول گالوں والی رانی اس لمحے مجھے کوئی ننھا سا فرشتہ معلوم ہوئی تھی۔ رانی کی بات سن کر میں مسکرائی اور دل کا ایک گوشہ درد سے بھر گیا۔ اپنی ننھی سی گڑیا کو میں کیا بتاتی کہ میں اسے ڈاکٹر کیوں بنانا چاہتی ہوں۔ دراصل میں بھی ان ماں باپ میں سے تھی جو اپنی ادھوری خواہشات کو اپنی اولاد کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ رانی میری اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے میری خواہشوں کا بار بھی اسے ہی اٹھانا تھا۔ یہ میرا خواب تھا، میرے بچپن کا سپنا تھا جو میں رانی کے ذریعے پورا کرنا چاہتی تھی۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں، غریبوں کی مدد کروں، ان کا مفت علاج کروں۔ میں ہمیشہ خود کو ایک ڈاکٹر کے روپ میں ہی تصور کرتی تھی، لیکن میری قسمت نے ہاتھوں میں قلم نہیں بلکہ بیلن سونپا تھا۔ میری خواہشوں کی عمر بہت محدود سی تھی۔ بہت جلدی مجھ سے میرے سارے خواب چھین لیے گئے تھے۔ میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی، بہت ذہین تھی، اچھے نمبر لے کر پاس ہوتی تھی۔ میری ٹیچر بھی کہتی تھی کہ روشنی کا مستقبل بہت روشن ہوگا، لیکن میری قسمت نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میں 6ٹھی جماعت میں پہنچی تو میری اماں اچانک ہی ٹی بی کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ اماں کی موت ہوئی تو گھر کی ذمہ داریاں مجھ پر آ گئیں۔ کیونکہ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، میں نے قلم چھوڑ کر بیلن سنبھالا اور گھرداری میں مصروف ہو گئی۔ سارا وقت گھر کی صفائی اور کام کاج کرتی۔ وہ خواب کرچیاں بن کر میری آنکھوں میں چبھنے لگے جو بچپن سے میری آنکھوں میں سجے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر بننے کا ارمان کہیں پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ اب تو بس اپنے گھر اور گھرداری میں ہی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میرے اسکول کی استانیوں نے میرے ابا سے بہت بار بات کی کہ ابا میری تعلیم کو بند نہ کروائیں، لیکن میرے سوا گھر میں کوئی عورت بھی تو نہیں تھی جو گھرداری کرتی۔ میں 13 سال کی عمر میں ایک ماں کا کردار ادا کر رہی تھی اور اتنی کم عمری میں اسکول اور گھرداری کو ایک ساتھ نہیں نبھا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے ہر سپنے کو خیرآباد کہا اور اس حقیقت کو قبول کر لیا جو میرے سامنے تھی۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہ ٹیس میرے سینے میں ضرور اٹھتی تھی کہ میں ڈاکٹر بن سکتی تھی، اپنا یہ خواب پورا کر سکتی تھی اگر اماں ایسے وقت مجھے چھوڑ کر نہ جاتی۔ ایسے ہی خاموشی سے وقت کا پہیہ چلتا رہا اور میں 17 سال کی ہوئی تو ابا نے میری شادی کی ضد پکڑ لی۔
بھائی چاہتے تھے کہ ابھی کچھ وقت اور گھر پر گزاروں تاکہ ان لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ابا بیماریوں میں جکڑے ہوئے بستر پر لگے تھے۔ ابا نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں مرنے سے پہلے روشنی کو اس کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، اور پھر ابا نے خود ہی چٹ پٹ میرا رشتہ طے کیا اور میں رخصت ہو کر طلحہ صاحب کے گھر آ گئی۔ میرے شوہر طلحہ ایک اچھے اور نیک آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی جو ان کی بساط میں تھا، وہ انہوں نے میرے حوالے کر دیا۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بھی آگے بڑھنے لگی۔ میری خواہش کو دیکھتے ہوئے طلحہ نے مجھے خود اپنے طور پر پڑھانے کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ روز رات کو کچھ دیر مجھے لکھنا پڑھنا سکھاتے، انگلش کے چھوٹے چھوٹے لفظ اور جملے، کبھی کبھی محبت بھری باتیں انگلش میں بولتے اور پھر مجھ سے اس کے معنی پوچھتے اور میں شرما جاتی۔ ہماری زندگی بڑی خوشگوار ہو گئی تھی۔ پھر کچھ ہی مہینوں بعد حمل کی خبر ملی اور میں ہسپتال گئی تو ماضی کا ہر سپنا میری آنکھوں کے آگے جلملانے لگا۔ سفید اوورال پہنے یہاں سے وہاں تیزی سے گھومتے ڈاکٹروں کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آنے لگا کہ اگر میری اماں اس دنیا سے نہ جاتی تو شاید میں بھی آج ایک ڈاکٹر ہوتی۔ مجھے ان ڈاکٹروں میں اپنی جھلک دکھنے لگی تھی۔ میرے برسوں پرانے سپنے ایک بار پھر زندہ ہو گئے تھے۔ پھر میرے پاس رانی کی پیدائش ہوئی تو اسی دن میں نے ٹھان لیا کہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں گی۔ میرے جو سپنے ادھورے رہ گئے تھے میں انہیں رانی کے ذریعے پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے طلحہ صاحب کو بھی کہہ دیا تھا کہ بیٹی کی شادی نہیں کرنی، اسے خوب اچھا لکھانا پڑھانا ہے، بڑے کالج میں ایڈمیشن دلوانا ہے۔ شہر کے سب سے بڑے میڈیکل کالج میں اپنی بیٹی کو بھیجنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر کو بھی میری خواہشات کا علم تھا، اس لیے انہوں نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن میری بیٹی رانی کو ڈاکٹر نہیں ٹیچر بننا تھا، اس لیے میں بار بار اسے یہ سمجھاتی کہ ڈاکٹر بننے میں زیادہ ثواب ہے، بیماروں کی دعائیں ملتی ہیں۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت زیادہ ذہین اور باصلاحیت تھی۔ اس نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا تھا، وہ پورے اسکول میں ٹاپ کرتی تھی، اس کے برابر کا کوئی نہیں تھا۔ اسکول کا ہوم ورک کرنا ہوتا یا کسی ٹیسٹ کی تیاری، رانی کے لیے سب بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ چٹکی بجاتے ہی وہ سب کچھ کر لیا کرتی تھی۔ جب میں اسے اس طرح محنت کرتا دیکھتی تو مجھے یقین ہو جاتا کہ رانی کو ڈاکٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتی کہ اسے ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ 10ویں جماعت کے امتحان کا رزلٹ آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میری بیٹی نے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ شہر کے اچھے کالج میں داخلہ ملنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں خود رانی کو لے کر ایک بہت بڑے کالج گئی تھی جہاں فوراً اس کا داخلہ ہو گیا تھا۔ ظاہر سی بات تھی، ضلع کی ٹاپر کا داخلہ کیسے نہ ہوتا۔ میں نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی، ہر کوئی رانی کی ذہانت اور خوش قسمتی کے گن گا رہا تھا۔ رانی نے ان سپنوں کی ایک سیڑھی پار کر لی تھی جو میری آنکھوں میں سجا کرتے تھے، منزل اب بہت قریب نظر آتی تھی۔ پھر میری بیٹی نے انٹر کے امتحانات میں بھی بہت اچھے نمبر لیے، اپنے کالج میں اس نے ٹاپ کیا تھا۔ پھر میں نے اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروایا۔ اس داخلے کی فیسیں بہت زیادہ تھیں، لیکن میں نے اپنے زیور بیچ کر اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروایا تھا۔ میں اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہر قیمت چکانے کو تیار تھی۔ میں نے طلحہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے گھر بیچنا پڑا تو میں بیچ دوں گی، لیکن رانی کی ساری فیسیں وقت پر ادا کروں گی۔ طلحہ کبھی کبھی مسکرا کر کہتے کہ تم رانی میں خود کو دیکھتی ہو، اس لیے اسے تم ڈاکٹر بنا کر ہی دم لو گی، اور میں مسکرا دیتی۔ اب یہ خواب صرف میرا ہی نہیں تھا، بلکہ رانی خود بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، شاید اس لیے کہ ساری زندگی اس نے میرے منہ سے یہی سنا تھا۔ اس کا ایڈمیشن ہوا تو میں خود اس کے ساتھ ساتھ گھومنے لگی، میں خود اسے چھوڑنے جاتی، واپسی پر ساتھ لے کر آتی۔ شروع میں کچھ عرصے تو ایسے ہی چلا، پھر ایک دن رانی کہنے لگی، اماں میں بڑی ہو گئی ہوں، میڈیکل کالج جانے لگی ہوں، پہلا سال پورا ہونے والا ہے، آپ کب تک میرے پیچھے پیچھے گھومیں گی؟
میری سہیلیاں بھی میرا مذاق اڑاتی ہیں کہ آپریشن تھیٹر میں بھی اپنی اماں کو ساتھ لے کر جاؤ گی کیا؟ اگر آپ مجھے ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں تو پھر مجھ پر بھروسہ رکھیں، مجھے اکیلا چھوڑیں، میں اکیلے آ جا سکتی ہوں۔ میڈیکل کالج گھر سے کافی دور تھا، اسی لیے میں گھبرا رہی تھی، لیکن پھر طلحہ صاحب نے بھی مجھے سمجھایا کہ بیٹی کا حوصلہ بنو، اسے کانفیڈنس دو، نہ کہ اسے پریشان کرو۔ اس طرح وہ اکیلی گھر سے نکلنے سے کترائے گی، ہسپتال میں نوکری کیسے کرے گی؟ بات تو درست تھی، اس لیے اس دن کے بعد سے میں نے رانی کے ساتھ جانا چھوڑ دیا۔ البتہ میں اس پر دعاؤں کا حصار پڑھ کر پھونکتی اور اپنی دعاؤں کے سائے میں اسے رخصت کرتی، اور پھر جب تک وہ واپس نہ آ جاتی میں جلے پیر بلی کی طرح یہاں سے وہاں پھرتی رہتی۔ رانی کی فیسیں بھرنے کے لیے پہلے میں نے اپنا زیور بیچا تھا، پھر طلحہ صاحب نے اپنی گاڑی، گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ فروخت کر دی تھی۔ ہمارے مستقبل کا سہارا، ہماری زندگی کا کل اثاثہ رانی ہی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو پھر ان چیزوں کا کوئی مول نہیں تھا۔ رانی ہماری اکلوتی بیٹی تھی، ہماری زندگی کا لب لباب تھی، اسی کے ساتھ ہی میری سانسیں جڑی تھیں، اسی سے میری ہر امید وابستہ تھی۔ رانی نے بھی کبھی مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ اسکول کے امتحان سے لے کر زندگی کے ہر امتحان میں اس نے ہمیشہ ٹاپ ہی کیا تھا۔ وہ کبھی ہمت نہیں ہارتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں گھبرا جاتی تھی کہ وہ اتنی پڑھائی کیسے کرے گی۔ اس کی موٹی موٹی کتابیں دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، لیکن رانی آگے سے ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی تھی کہ اماں میں آخری دم تک لڑوں گی، اور اس کی یہی بات مجھے بہت منفرد لگتی تھی۔ رانی دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف تھی، وہ ہمیشہ اپنی جنگ خود لڑنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا اور پھر پورے 5 سال ہو گئے۔ اس نے میڈیکل کالج سے ڈگری حاصل کی تھی۔ اس دن میں اور اس کا باپ اس کے ساتھ گئے تھے، سر پر کالی ٹوپی پہنے، کالے کوٹ میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، چاند کا ٹکڑا۔ وہ اسٹیج سے اتر کر میرے پاس آئی اور اس نے اپنی وہ کالی ٹوپی میرے سر پر رکھ دی اور کہنے لگی، دیکھیے اماں، آج میں اکیلی ڈاکٹر نہیں بنی بلکہ آپ بھی ڈاکٹر بن گئی ہیں۔ اس کی بات پر مسکرا اٹھی، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر خوشی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، ہاں آج مجھے لگ رہا ہے کہ میرا خواب پورا ہو گیا ہے، اور یہ میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ اس کی نظر اتاری، صدقہ دیا، ڈگری تو اسے مل گئی تھی لیکن ابھی ہاؤس جاب باقی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے ایک سرکاری ہسپتال میں 1 سال کی ہاؤس جاب کرنی ہوگی، تبھی اس کی ڈگری مکمل ہوگی۔ میں نے اور اس کے بابا نے اس بات کے لیے روکا نہیں تھا۔ پھر وہ ایک سرکاری ہسپتال میں نوکری کے لیے جانے لگی۔ وہاں وہ ٹرینی ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کر رہی تھی، جہاں 1 سال پورا کرنے کے بعد اس کو ڈگری مل جانی تھی، اور پھر وہ باقاعدہ ایک ڈاکٹر کی طرح اپنی جاب شروع کر سکتی تھی۔ لیکن پھر 2 دن کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر کی ڈیوٹی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ ٹرینی ڈاکٹر کو 36 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، ایک وارڈ میں 36 گھنٹے پوری طرح چاقو چوبند کھڑے رہنا، ایک ایک مریض پر نظر رکھنا، ان کی حالت کو جانچنا ایک ٹرینی ڈاکٹر کی سب سے اہم ذمہ داری ہوتی۔ اس بیچ اسے جس طرح بھی کھانے کا موقع ملے اس طرح کھانا کھانا پڑتا، کبھی کھڑے کھڑے تو کبھی کسی کونے میں بیٹھ کر۔ باقاعدہ کوئی لنچ بریک وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا، اور پھر اس 36 گھنٹے میں رات کے اوقات بھی شامل تھے۔ یہ بات مجھے ہرگز بھی معلوم نہیں تھی۔ میں تو 6 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی، مجھے کیا معلوم کہ ٹرینی ڈاکٹر کی نوکری کیسے ہوتی ہے۔ یہ تو اس وقت پتا چلا جب رانی ٹرینی ڈاکٹر کے طور پر نوکری کرنے لگی۔ جب پہلی بار اس کی نائٹ ڈیوٹی آئی تو میں بہت ڈر گئی۔ میں نے کہا، رانی تم کس طرح رات کو گھر سے باہر رہو گی؟ مجھے تو کسی پل چین نہیں آئے گا۔ تب طلحہ صاحب نے مجھے سمجھایا کہ بیٹی نے تمہاری خواہش کی خاطر ڈاکٹری کی پڑھائی کر لی ہے تو پھر ٹریننگ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ ہسپتال میں وہ کون سا اکیلی ہوتی ہے؟ 10 مریض ہوتے ہیں، آگے پیچھے اور بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، سیکیورٹی کا عملہ ہوتا ہے۔ تم رانی کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اور بھی تو بچیاں جاتی ہیں،
طلحہ صاحب نے اور رانی نے مل کر مجھے مطمئن کر دیا اور میری رانی کی نوکری شروع ہو گئی۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے۔ جب وہ 36 گھنٹے کی نوکری کر کے واپس لوٹتی تو تھکن سے چور ہوتی، کبھی کبھی تو اس کے پیر سوجے ہوئے ہوتے تھے۔ سونے کے لیے لیٹتی تو اس دنیا کا ہوش نہ ہوتا، بس سوتی رہتی تھی۔ میں اسے اٹھا کر زبردستی اسے کھانا کھلاتی۔ اس کی صحت بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن جب میں اسے اس بات کے لیے فکر کرتی تو وہ کہتی، اماں بس 1 سال کی بات ہے، پھر آپ کا خواب پورا ہو جائے گا اور میں بھی سکون سے اپنی ڈاکٹر کی نوکری کروں گی۔ دوسرے ڈاکٹروں کی طرح بس OPD کرنی ہوگی، اتنی لمبی لمبی ڈیوٹیاں نہیں لوں گی، یا پھر کسی پرائیویٹ ہسپتال میں نوکری کر لوں گی۔ یہ 1 سال آپ تھوڑا سا ہمت سے گزار لیں۔ رانی کی باتیں ہی مجھے حوصلہ دیتی تھی۔ ایسے ہی رانی کو نوکری کرتے کرتے 8 مہینے گزر گئے۔ یہ 8 مہینے میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ بیٹی کا راتوں میں گھر سے باہر رہنا مجھے بہت پریشان کرتا تھا۔ میں اس پر بہت سی دعائیں پڑھ کر پھونکتی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے اپنے ایک ساتھی ڈاکٹر سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے خود اپنے منہ سے یہ بات مجھے بتائی تھی کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ جلد ہی وہ لڑکا رشتہ بھیجے گا۔ وہ بھی رانی کے ساتھ ہی ٹریننگ کر رہا تھا۔ مجھے اس بات پر ہرگز بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری بیٹی نے میری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی، پھر میں اس کی زندگی کی اتنی بڑی خواہش کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتی تھی؟ اسی لیے میں نے فوراً حامی بھر لی تھی اور کہا اگر لڑکا اچھا ہوا تو میں رخصتی میں بھی دیر نہ لگاؤں گی۔ میری اور اپنے بابا کی مرضی جان کر وہ بہت ہی خوش ہوئی اور کہنے لگی، اماں 1 ہفتے بعد میں اسے آپ سے ملوا دوں گی۔ ابھی کچھ دنوں کے لیے وہ گاؤں جا رہا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس آئے گا تو رشتہ بھی بیچ دے گا۔ رانی کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی۔ بیٹی کو ہنستا بستا دیکھ کر مجھے بھی بہت سکون آ گیا تھا، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ یہ سکون عارضی تھا۔ ایک شام رانی ہاسپٹل کے لیے گھر سے نکلی تو میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے اس سے کہا بیٹی آج چھٹی کر لے۔ وہ کہنے لگی، اماں ٹرینی ڈاکٹر کو چھٹی کہاں ملتی ہے، بس کچھ دیر آرام کی مہلت ملتی ہے۔ وہ تو گھر اسی شہر میں ہے تو آرام کرنے کے لیے گھر آ جاتی ہوں، ورنہ دوسرے شہروں سے آئی ہوئی لڑکیاں تو ہسپتال کی کسی کمرے میں ہی پڑی رہتی ہیں۔ میں نے کہا بیٹی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، بس اب 4 مہینے رہ گئے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو لے کر چھٹیوں پر جاؤں گی اور ہم خوب مزے کریں گے۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے، ہم نے ڈھیر ساری باتیں بھی نہیں کی۔ پھر مجھے گلے سے لگا کر میرے ماتھے کو چوم کر گھر سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں سارا وقت بے چین سی یہاں وہاں گھومتی رہی۔ رات کو بھی مجھے نیند نہیں آئی۔ رانی ڈیوٹی ٹائمنگ میں مجھے فون کرنے سے منع کرتی تھی، اسی لیے میں نے اسے فون نہ کیا، بس بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ طلحہ کہنے لگے، بیگم تم بہت پریشان رہنے لگی ہو، اس طرح تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بیٹی ڈاکٹر بننے والی ہے، اس کے بعد میں اس کی شادی کر دوں گا، تمہیں بھی سکون آ جائے گا۔ بیٹی کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے گھر چلیں گے، کچھ وقت اللہ کی عبادت میں لگائیں گے۔ طلحہ صاحب کی بات سن کر میں مسکرا دی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی کا پہرا تھا، جیسے کہیں کچھ برا ہو رہا ہے، جیسے کوئی میری جان کھینچ رہا ہے۔ میرا سارا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ صبح کے 6 بجے میں فجر کی نماز کے لیے اٹھی تھی کہ میرا فون بجنے لگا۔ میں نے جیسے ہی فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے مجھے ایک عجیب سی خبر ملی جس پر مجھے یقین نہ آیا۔ وہ میری بیٹی کی کوئی سہیلی تھی جو اس کے ساتھ ہسپتال میں ڈیوٹی کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، آنٹی انکل جلدی سے ہسپتال آ جائیں، نہ جانے کیا بات ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ رانی نے خودکشی کر لی ہے، جبکہ ہمیں تو کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ رانی اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن وہ خودکشی نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جسے سن کر میری دنیا پلٹ گئی۔ میں نے کہا، ہوش میں تو ہو لڑکی،
میری بیٹی شام کو بالکل ٹھیک گھر سے نکلی ہے، نہ وہ خودکشی کر سکتی ہے نہ کچھ ایسا ویسا ہو سکتا ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ کہنے لگی آپ ہسپتال چلے آئیں۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے سارا منظر دھندلا گیا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، کیا کیسے کیوں ہو رہا ہے۔ بڑی مشکل سے میں اپنے شوہر کا ہاتھ تھامے ہسپتال کی راہداریوں میں بٹک رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں کہاں نہیں۔ ایک عجیب سا ہنگامہ مچا ہوا تھا کہ ایک ٹرینی ڈاکٹر نے رات کے اندھیرے میں اپنے چھوٹے سے کیبن میں خودکشی کر لی ہے، لیکن میں اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے خوب شور شرابہ مچایا تو کچھ ہی دیر بعد جو خبر باہر آئی وہ دل دہلا دینے والی۔ میری بیٹی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی اور وہ اسی زیادتی کے دوران اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے جب اپنی بیٹی کی باڈی کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میں اگلا سانس نہیں لے سکوں گی۔ اس کے وجود پر اتنے گھاؤ تھے کہ بیان سے باہر تھے۔ آنکھوں پر لگا چشمہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا، جو آنکھوں کے اندر ہی دس گیا تھا۔ اس کے جسم کے ہر حصے سے خون رس رہا تھا، خاص طور پر اس کی ٹانگوں کے درمیان سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ رانی کا یہ حال دیکھ کر میری چیخیں آسمان تک پہنچ گئی تھیں۔ ڈاکٹرز نے رانی کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا تھا، لیکن ابتدائی طور پر یہی بات سامنے آئی تھی کہ کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جبکہ ہسپتال والے اسے خودکشی کا کیس بنانا چاہتے تھے۔ ہسپتال کے اندر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا جس سے پتہ چلتا کہ اصل معاملات کیا ہیں۔ جو ڈاکٹر رانی کے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ رانی اپنی ڈیوٹی پر تھی اور اس کی ڈیوٹی کسی میل وارڈ میں تھی۔ وہاں 4 مریض تھے اور کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ ساری رات اسے وہیں گزارنی تھی۔ شاید تھکن کی وجہ سے وہ اپنے کیبن میں آئی تھی یا پھر کسی اور کام سے، اور وہیں 4 بجے کے قریب اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا۔ میری تو دنیا اجڑ گئی تھی۔ ہوس کے مارے لوگوں نے اپنی ہوس بجھا لی تھی، لیکن ایک ماں کی ممتا اجڑ گئی تھی۔ میری وہ بیٹی ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گئی تھی، جو میری پوری زندگی تھی۔ چند درندوں نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا۔ پولیس کارروائی آگے بڑھی اور پھر پتہ چلا کہ ان 4 مریضوں میں سے ایک مریض ہے جو کافی حد تک صحت یاب ہو گیا ہے۔ رانی کے ساتھ یہ زیادتی اس نے کی تھی، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ جو ساتھی ہسپتال میں ٹھہرا ہوا تھا، ان دونوں نے مل کر یہ گھناؤنا کام کیا تھا۔ رانی کی تنہائی اور اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر دونوں نے اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ رانی نے آخری دم تک لڑنے کی کوشش کی تھی اور اسی وجہ سے نہ صرف اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹی تھیں، بلکہ اس کی آنکھوں پر لگے اینک کا شیشہ اور ٹانگوں کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں۔ رانی نے اپنی آخری سانس تک اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ خود کو فائٹر کہتی تھی۔ اس نے آخری سانس تک اپنے آپ کو بچانے کے لیے مقابلہ کیا تھا، لیکن وہ 2 مردوں کا مقابلہ تنہا نہیں کر سکتی تھی۔ ان دونوں نے اس پر بہت ظلم ڈھایا تھا۔ وہ دونوں گرفتار ہو گئے تھے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، لیکن ان کے لیے سزائے موت بھی کم تھی۔ ان کی موت سے میری بیٹی واپس نہیں آ سکتی تھی، وہ بیٹی جو میری جان تھی، جسے میں نے بہت محبت سے پالا تھا، جس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کیا تھا۔ اس نے ٹرینی ڈاکٹر کی ڈیوٹی نبھانے کے لیے 36 گھنٹے کھڑے ہو کر گزارے تھے۔ میری وہ بیٹی جو اپنی زندگی میں اپنے پسندیدہ مرد کے ساتھ آگے بڑھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ میری وہ بیٹی جو میرے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کرتی تھی، وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں اور میرا شوہر خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ میں سوال کرتی ہوں انتظامیہ سے کہ کیا سرکاری ہسپتالوں میں کیمرے نصب نہیں ہونے چاہیے؟ کیا مردوں سے بھرے وارڈ میں ایک تنہا لیڈی ڈاکٹر کو اکیلے چھوڑنا چاہیے؟ کیا ڈاکٹروں کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام نہیں ہو سکتا؟ اگر کسی ڈاکٹر کے ساتھ ایسا سلوک ہو تو پھر کون اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائے گا؟ کون اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نکالے گا؟ اس دن کے بعد مجھے پتا چلا
کہ ٹرینی ڈاکٹروں کو ہسپتال میں کوئی سہولت نہیں ملتی۔ میری رانی نے تو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی، لیکن جب رانی کے انتقال کے بعد سارے ڈاکٹروں نے احتجاج کیا تو پتہ چلا کہ ٹرینی ڈاکٹروں کے لیے نہ صاف ستھرا باتھ روم ہوتا ہے اور نہ ہی آرام کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی خاص کیفیٹیریا کا انتظام ہے۔ وہ بہت بری حالت میں اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ رانی نے کبھی یہ بات مجھ سے نہیں کہی تھی، لیکن اب ہر ڈاکٹر کی زبان پر یہی بات تھی۔ رانی کے مجرموں کو جلد ہی سزا ہونے والی ہے، لیکن جو سزا مجھے اور میرے شوہر کو ملی ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا قصور تھا؟ یہ کہ ہم نے ایک خواب دیکھا، ہماری بیٹی نے ہمارا خواب پورا کرنے کی کوشش کی، ہمیں انصاف کون دے گا؟ ان دو درندوں کی پھانسی ہماری بیٹی کو واپس لا سکتی ہے؟ ہسپتال کی انتظامیہ، چوکیدار، گارڈ سب لوگ کہاں تھے؟ کیا کوئی منسٹر، کوئی سیاسی جماعت اس بات کا جواب دے سکتی ہے؟ آج میں اور میرا شوہر خالی دامن ہیں۔ مجھے اپنے گھر میں رانی کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ساری زندگی ایک ایسے غم سے لڑنے میں گزار دوں گی جس کا کوئی اختتام نہیں۔